بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشیل کو راس الشمرہ میں اس کے ماموں کے پاس چھوڑنے کے بعد سپہر کے قریب عامر اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا جو حمص سے دمشق کی طرف جاتی تھی۔ ایک دوراہے پر آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ یہاں شاہراہ سے بائیں طرف ایک راستہ نکلتا تھا جو بنو عبس اور بنو زیبان کی طرف چلا گیا تھا۔ عامر چند لمحوں تک اس دوراہے پر کھڑا ہو کر کچھ سوچتا رہا، شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر ایڑ لگا دی اور گھوڑا اس شاہراہ پر دوڑ پڑا تھا جو اس کے اپنے قبیلے کی طرف جاتی تھی۔ عامر کا گھوڑا تھوڑی دیر بعد دھول اڑاتا ہوا اپنی بستی میں داخل ہوا۔ چچا کے گھر کے سامنے اپنے گھوڑے سے وہ اترا، لنگڑا کر چلتا ہوا وہ آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ احتیاطاً وہ اپنا ہاتھ بھی اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا تھا کہ مبادا کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے نے دروازہ کھولا اور عامر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کس سے ملیں گے؟ عامر نے بچے کو پچکارتے ہوئے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے بیٹے؟ اس بچے نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، ہمارا اپنا گھر ہے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ بچے نے روانگی سے جواب دیا، میرا نام جعفر ہے۔ عامر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنا پورا نام کہو بیٹے تاکہ میں جان سکوں تم کس کے بیٹے ہو۔ بچے نے ذرا توقف کے بعد کہا، میں عدنان کا بیٹا ہوں اور میرا نام جعفر بن عدنان ہے۔ عامر زمین پر بیٹھ گیا اور بچے کو گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا، تمہارے ابھی گھر پر ہیں بیٹے؟ اگر ہیں تو جاؤ انہیں باہر بھیجو۔ بچے نے معصومیت سے کہا، ابھی گھر پر نہیں ہیں، میرے دادا گھر ہیں، انہیں بھیجوں؟ عامر پھر کھڑا ہوتا ہوا بولا، نہیں بیٹے انہیں نہیں، تم اپنی پھوپھی عروب کو باہر بھیج دو۔ بچے نے پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ یہاں نہیں، اپنے گھر ہیں۔ عامر نے حیرت سے پوچھا، اس کا گھر کون سا ہے؟ اس کی شادی میرے ماموں سلیمان بن وائل سے ہوئی تھی اور وہی اس کا گھر ہے۔ عامر نے سوچتے ہوئے پوچھا، وائل بن غوث جو قبیلے کا سردار ہے؟ جی ہاں، وہ میرے نانا ہے۔ عامر پھر بولا، تو کیا تمہاری ماں وائل بن غوث کی بیٹی سمیرہ ہے؟ بچے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ آپ تھوڑی دیر یہاں رکیے، میں اپنے دادا یا پھوپھی کو بلا کر لاتا ہوں۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، رہنے دو بیٹے، اس کی ضرورت نہیں۔ عامر پیچھے ہٹا اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس نے باگیں سنبھالتے ہوئے جعفر بن عدنان سے کہا، سنو بیٹے، جب تمہارا ابھی گھر آئے تو اس سے کہنا تمہارا بھائی عامر بن نافع تم سے ملنے آیا تھا، تم گھر نہ تھے اس لیے وہ چلا گیا ہے۔ میں دمشق جا رہا ہوں، اگر وقت نکال سکا تو واپسی پر پھر آؤں گا۔ عامر جب اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو بچہ بھاگ کر آگے بڑھا اور عامر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، آپ میرے ابھی کے بھائی ہیں تو میں آپ کو کیسے جانے دوں گا؟ آپ اندر جا کر دادا کے پاس بیٹھیں، میں اپنے ابھی کو بلاتا ہوں۔ آپ دور سے آئے ہیں اور پہلے کبھی ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے جو اپنا نام بتایا ہے اس نام کا ذکر میرا دادا، میرا ابی اور میری پھوپھی اکثر کرتے رہتے ہیں۔ گھوڑے پر نہ بیٹھیے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ میرے ابی جب گھر آئے تو وہ مجھے ماریں گے کہ میں نے آپ کو کیوں جانے دیا۔ عامر ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا اور جعفر کو لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، دیکھو اس قبیلے کے سب لوگ میرے دشمن ہیں۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا اور لوگ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ام کو لوگ مار کر زخمی کر دیں؟ جعفر نے سخت الفاظ میں کہا، میرا نانا بستی کا سردار ہے، اس قبیلے میں کس کی ہمت ہے کہ میرے ابی کے بھائی اور میرے ام کو نقصان پہنچائے؟ اتنے میں گھر کے اندر سے کوئی نکلا، بھاگ کر آگے بڑھا اور عامر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عامر نے سر اٹھا کر جب غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمیرہ تھی، وائل بن غوث کی بیٹی، عدنان کی بیوی اور جعفر کی ماں، وہی سمیرہ جسے وائل بن غوث کبھی عامر سے بیاہنا چاہتا تھا۔ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے سمیرہ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، آپ اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی بستی، آپ کا قبیلہ اور آپ کا گھر یہاں ہے۔ عامر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا کوئی قبیلہ، کوئی بستی اور کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ عامر مڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے دیکھا اس کا چچا عمر بن کعب گھر سے نکلا تھا۔
عامر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ قریب آیا اور عامر کو گلے لگانے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ عامر نے رخ موڑ لیا اور عمر بن کعب کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے اعتمادی کی جھلک، پیشانی پر نفرت اور آنکھوں میں نمی تھی۔ عمر بن کعب عامر کے اس رویے سے اداس ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سمیرہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جعفر کے کان میں کچھ کہا اور وہ بستی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ عمر بن کعب نے عامر کو مخاطب کیا، یا ابن اخی، کیا تو اب تک مجھ سے ناراض اور خفا ہے؟ دروازے پر اجنبیوں کی طرح دستک دینے کے بعد انجانوں کی طرح واپس کیوں لوٹ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں میں نے تم سے زیادتیاں کی ہیں۔ چلو اندر چلو، وہاں بیٹھ کر جیسی بھی مجھ سے زیادتی کرو گے میں اف نہ کروں گا۔ عامر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور دکھیا اور مجروح لہجے میں اس نے کہا، میرا اس گھر سے، اس بستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں دمشق جا رہا تھا کہ بہن اور بھائی کی محبت نے مجھے اس طرف کھینچ لیا، ورنہ اس بستی کے سب لوگ میرے دشمن ہیں۔ اس بستی، اس قبیلے سے میرا کیا تعلق جس نے مجھے بدترین حالت میں بستی چھوڑنے پر مجبور کیا؟ ان لوگوں سے میرا کیا واسطہ جنہوں نے نیرا کو قتل کر دیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ… اس سے آگے عامر کچھ نہ کہہ پایا۔ اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ عمر بن کعب آگے بڑھا اور عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں جانتا ہوں نائرہ تمہیں چاہتی تھی اور تم اسے پسند کرتے تھے، لیکن برا ہو حالات کا کہ اسے بنو عبس کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی تھی، تم سے برا سلوک روا رکھا تھا۔ میں ان سب زیادتیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب بنو عبس اور بنو ذیبان میں صلح ہو چکی ہے۔ تمہارے بعد دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی جس میں بنو ذیبان کا پلہ بھاری تھا اور ہمیں خفت اٹھانا پڑی تھی۔ اس جنگ میں بنو ذیبان کا سردار سالم بن عقبہ اور اس کا بیٹا ولید مارے گئے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں قبیلوں کے بڑوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نقصان کو دیکھتے ہوئے صلح کر لی۔ اب بنو عبس اور بنو ذیبان کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے۔ عامر نے کرب انگیز آواز میں کہا، موت کے بعد کسی کے لیے دوا فراہم کی جائے تو اسے کیا حاصل؟ آہ، سالم بن عقبہ میرا محسن اور مربی، میں اب بنو ذیبان میں کیا لینے جاؤں گا؟ میرے لیے اب وہاں کیا رہ گیا ہے؟ عمر بن کعب نے پھر عامر کا شانہ تپتپاتے ہوئے کہا، چلو گھر تو چلو نا۔ عامر نے اپنے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے کہا، آپ آرام کریں، میں عدنان سے مل کر دمشق چلا جاؤں گا۔ مجھے… عامر کہتے کہتے رک گیا۔ سامنے سے عدنان اور عروب آ رہے تھے، ان کے ساتھ جعفر بھی تھا اور اس نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عامر کو دیکھتے ہی دونوں بہن بھائی بھاگے اور ایک ساتھ عامر سے لپٹ گئے۔ علیحدہ ہو کر عروب نے خفگی کی حالت میں عمر بن کعب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا ابی، کیا آپ نے میرے بھائی سے کچھ کہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ عمر بن کعب نے بڑی انکساری سے کہا، یہ تو جا رہا تھا بیٹی، میں تو منت سماجت کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بستی کے باقی لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور عامر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ عامر اب ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے قبیلے میں اس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ ایک بوڑھے نے عامر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نافع کے بیٹے، اب بنو عبس میں تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ قبیلے کو احساس ہو چکا ہے کہ بنو ذیبان کے ساتھ صلح کرنے کا جو پیغام تم نے دیا تھا وہ درست اور مناسب تھا۔ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم پھر بنو عبس کی خدمت کر سکو۔ وہ بوڑھا پیچھے ہٹ گیا اور عدنان عامر کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا تھا۔ عامر نے صرف ایک شب اپنے چچا کے ہاں قیام کیا۔ دوسرے روز وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ جبل حلال سے گزر کر وہ بنو ذیبان کے قبرستان میں آیا۔ وہاں اس نے نائرہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھر دریا ابانا کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے کو دمشق شہر کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ دمشق شہر میں داخل ہوا۔ جب وہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو کسی نے زور زور سے پکارا، عامر، عامر، رک جاؤ۔ عامر نے گھوڑے کو روک لیا اور جب اس نے مڑ کر پکارنے والے کی طرف دیکھا تو وہ قاضی یوسف فندلاوی تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو عامر گھوڑے سے اتر گیا۔ قاضی یوسف نے آگے بڑھ کر عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم دمشق کب آئے بیٹے؟ عامر نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، ابھی شہر میں داخل ہوا ہوں۔ آپ پہلے شخص ہیں جس سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ قاضی یوسف فندلاوی نے شفقت اور عاجزی میں کہا،
जमाल उद्दीन की तरफ से आया हूँ और घर जा रहा हूँ। आमिर ने घोड़े की बाक पकड़ते हुए कहा, तो फिर एक बार फिर मेरे साथ उनके घर चलिए। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे रास्ते में मिल गए हैं, वरना अभी तक मैं आपके घर पर दस्तक दे रहा होता। एक हालिया जंग में मेरे लश्कर का काफी नुकसान हुआ है। मैं दमिश्क में रजाकार लेने हाजिर हुआ हूँ। मैं जमालुद्दीन से इस्तेदा करूंगा कि वो मेरा काम करे। इस मौका पर आपका साथ होना भी जरूरी है। ये एक ऐसा काम है जिसमें मुस्लिम कौम की सरबुलंदी का सवाल है। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। काजी यूसुफ ने आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कौन काफिर इनकार करता है? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं जमालुद्दीन से तुम्हारी भरपूर सिफारिश ही न करूंगा, बल्कि उस पर जोर भी डालूंगा कि वो ये काम जरूर करे। दोनों पैदल ही रवाना हो गए। 4-5 कूचों में से गुजरने के बाद वो जमालुद्दीन की हवेली पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजा खुद जमालुद्दीन ही ने खोला था और आमिर को देखते ही वो बाहर निकले और उन्हें गले लगाते हुए एक बार उसकी पेशानी चूम ली और फिर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा घोड़ा बांधता हूँ, तुम दीवान खाने में चल कर बैठो। आमिर ने उनका बाजू पकड़कर दीवान खाने की तरफ जाते हुए कहा, आप भी मेरे साथ दीवान खाने में आइए। घोड़े को बाहर ही रहने दें, मैं रुकूंगा नहीं। आप मेरी बात सुने, इसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। जमालुद्दीन की समझ में कुछ न आया था, बहरहाल वो उनके साथ हो लिया। जब वो तीनों दीवान खाने में आकर बैठे तो आमिर ने कहा, मैं इंतहाई मुश्किल से वक्त निकाल कर आपके पास आया हूँ। हालांकि इस वक्त मुझे अपने मस्कन में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ मुझे तीतूस की तरफ से हम वक्त खतरा है। मैं इस सिलसिले में आपके पास आया हूँ कि चंद रोज हुए तीतूस ने किला मरतुल नुमान और असारब के लश्करों के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया था। उस जंग में गो हमने उनको इबरतनाक शिकस्त दी थी, लेकिन हमारे अपने लश्कर का भी काफी नुकसान हो गया। अब हमारे लश्कर की तादाद आधी रह गई है और अगर तीतूस ने फिर हमला कर दिया तो हमारे लिए हमारी बस्तियों का दिफा इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देह हो जाएगा। गो वो शिकस्त का इंतकाम लेगा, इसलिए कि उस जंग में किला मरतुल नुमान के लश्कर का सालार आमूस और उसके अनगिनत लश्करी मारे गए थे। किला मरतुल नुमान का नसरानी हाकम अपने सालार की मर्ग और अपने लश्कर के नुकसान पर हमारे खिलाफ जरूर इंतकामी कार्रवाई करेगा और वो तीतूस और किला असारब की ईसाई हुक्मरान को तैश दिलाकर जरूर हमारे खिलाफ ला खड़ा करेगा। कबल इसके वो मुझ पर हमला आवर हो, मैं अपने लश्कर की इनफिरादी कुव्वत फिर बहाल कर लेना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे दमिश्क से रजाकारों की जरूरत है। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता और आज ही यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि रास्ते में सफर के दौरान जो रातें गुजरी वो तो गुजरी, इसके अलावा मैं अपने चचा के यहाँ कयाम करके एक रात फालतू गुजार चुका हूँ। आमिर जब खामोश हुआ तो काजी यूसुफ ने जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं न सिर्फ आमिर की जुबानी हिमायत करता हूँ, बल्कि जोर देकर कहता हूँ कि इस काम को फर्ज जान कर करो। सरहदी मुसलमानों की हिफाजत हमारा एक मिली फेल और कौमी अमल है। जमालुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर आमिर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम आज ही यहाँ से रवाना होना चाहते हो? आमिर ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, ये जरूरी और अहम है। मैं ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता। मेरी गैर मौजूदगी में अगर हम पर हमला हो गया तो दुश्मन फायदा उठा जाएगा। जमालुद्दीन ने फिर कहा, अगर तुम रुक जाते तो बेहतर था। बहरहाल तुम्हारा वहां पहुंचना अगर लाजम है तो तुम चले जाओ। मैं रजाकारों को जमा करके हफ्ता अशरा तक यहाँ से रवाना कर दूंगा। उनका सालार वही तुर्क रुकनुद्दीन होगा जिससे तुम्हारी मुलाकात पहले ही बालबक शहर में उस वक्त हुई थी जब तुम सकलात को कत्ल करने गए थे। रजाकारों के अलावा मैं यहाँ से तुम्हारे लिए रसद व खुराक के अलावा नकद रकम भी रवाना करूंगा जो जंगी तैयारी में तुम्हारे काम आएगी। इसके साथ ही जमालुद्दीन अपनी जगह पर खड़े हो गए और आमिर की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम्हारे खाने और ज़ादेरा का बंदोबस्त कर लूँ। जमालुद्दीन उठकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर तक वो खाने के बर्तन लेकर फिर आए। खाने का कुछ सामान उन्होंने आमिर के घोड़े की खरजीन में डाल दिया। दीवान खाने में तीनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद आमिर वहां से रुखसत हो गया था। एक रोज आधी रात से थोड़ी देर कबल आमिर रासुल शिमरा में राशील के मामू के मकान पर दस्तक दे रहा था। उसने अपने आप को एक मोटे गर्म ऊनी कंबल में छुपा रखा था। शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाने के बायस सर्दी और ज्यादा हो गई थी।
اور خنک ہوائیں رات کے وقت جاڑے کو اور زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ بنا رہی تھی۔ پہلی دستک پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، لہٰذا عامر نے دوسری بار ذرا تیز دستک دی تھی۔ اس بار اندر سے بوڑھے آسا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ سردی میں عامر کی کپکپاتی اور لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ دروازہ کھولیے، میں عامر بن نافع ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور سامنے کھڑے آسا نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے فکرمند آواز میں کہا، تم نے دن کو سفر کیا ہوتا بیٹے، رات کے وقت سردی میں اکیلے اور تنہا مسافر کا سفر کرنا کیسا ہولناک ہے۔ عامر اپنی گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے اندر داخل ہوا اور استبل کی طرف چلا گیا۔ بوڑھا آسے بھی جب دروازے کو زنجیر لگانے کے بعد استبل کی طرف بڑھا تو حویلی کے اندرونی حصے کی طرف سے راشیل کی آواز سنائی دی۔ مامو، رات کے اس وقت کون آیا ہے؟ آسا نے تیزی سے استبل کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ عامر آیا ہے بیٹی۔ آسا آگے بڑھا اور گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے لیے جب اس نے عامر کی لگام پکڑنا چاہی تو اس نے چونک کر پوچھا، عامر، تمہارا جسم گرم کیوں ہے بیٹے؟ عامر نے افسردہ سی آواز میں جواب دیا، مجھے راستے میں بخار ہو گیا تھا، میں انتہائی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ بوڑھا آسا بلند آواز سے پکارنے لگا، راشیل، با کر استبل میں آؤ بیٹی۔ راشیل عامر کی آمد کا سن کر پہلے ہی استبل کی طرف آ رہی تھی۔ اب جو اسے پکارا تو اس نے استبل کے سامنے نمودار ہو کر پوچھا، کیا ہوا مامو؟ آسا نے فکرمند آواز میں کہا، عامر کو تیز بخار ہے بیٹی، اسے شدید سردی لگ گئی ہے، اسے اندر لے چلو، میں اس کے گھوڑے کو باندھ کر اور اسے دانا چارہ ڈال کر آتا ہوں۔ راشیل با کر عامر کے پاس آئی اور پریشان اور پراگندہ آواز میں اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ عامر نے ٹھٹری ہوئی آواز میں جواب دیا، راستے میں سفر کے دوران بخار ہو گیا تھا، راستے میں ایک رات حمص میں رک کر میں نے آرام بھی کیا تھا، پھر بھی اس بخار نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ راشیل نے آگے بڑھ کر عامر کا بازو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس نے گھبرائی ہوئی پراگندہ آواز میں کہا، آپ کو سخت تیز بخار ہے، چلیے اندر چلیے۔ عامر کا بازو پکڑے ہی پکڑے راشیل اسے اندر لے گئی۔ وہ عامر کو اسی کمرے میں لے گئی تھی جس میں عامر ایک رات پہلے بھی گزار چکا تھا۔ راشیل نے خود عامر کی تلوار علیحدہ کی، اس کی زرہ اتاری اور سر سے خود اتار کر علیحدہ کر دیا۔ عامر بستر پر لیٹ گیا اور راشیل نے ایک ساتھ اس پر 2 لحاف ڈال دیے تھے۔ دونوں رضائیوں کو اس نے چاروں طرف سے خوب دبا دیا تھا۔ پھر لکڑی کی ایک نشست کھینچ کر عامر کے قریب بیٹھ گئی اور بڑی ہمدردی اور شفقت سے پوچھا، کیا آپ سردی محسوس کر رہے ہیں؟ عامر نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ راشیل نے عامر کے سر پر رضائی ڈالنے اور اس کا منہ ننگا رکھنے کے بعد پھر پوچھا، کہیں سے کھانا بھی کھایا تھا آپ نے؟ حمص کی سرائے سے تھوڑا سا کھایا، اس کے بعد بخار نے بھوک ہی مار دی ہے۔ ٹانگ کا زخم کیسا ہے؟ اب تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا کرائے ہیں؟ عامر نے لحاف کے پلو کو ہٹاتے ہوئے کہا، دمشق میں جمال الدین سے ملا تھا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہفتہ عشرہ تک رضاکاروں کے کچھ دستے روانہ کرے گا۔ راشیل نے کچھ سوچا، پھر اس نے بڑے پیار اور محبت سے عامر کا گال تپتپاتے ہوئے کہا، میں ابھی آتی ہوں، پہلے آپ کے بخار کا بندوبست کرتی ہوں۔ راشیل اٹھ کر دروازے کے پاس ہی گئی تھی کہ آسا کمرے میں داخل ہوا اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عامر کو سردی ہو گئی ہے، میں ایک مرغی ذبح اور صاف کر کے باورچی خانے میں رکھ آیا ہوں، اسے چولہے پر رکھو اور اس کا شوربہ بنا کر اسے پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ راشیل نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، کیا انہیں گرم گرم دودھ نہ پلاؤں؟ آسا نے کہا، وہی میں بھی تمہیں کہنے والا تھا، لیکن سادہ گرم دودھ پلانے سے کوئی فائدہ نہیں، پہلے دودھ کو ابال لو، اس کے بعد اس میں گھی ڈال کر خوب ہلا لو اور وہ گھی اور گرم دودھ اسے پلاؤ۔ آسا عامر کے پاس بیٹھ گیا۔ راشیل نے پہلے 2 چولہے گرم کیے، ایک چولہے پر اس نے مرغی اور دوسرے چولہے پر وہ دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ مرغی تیار کرنے اور دودھ گرم کرنے کے بعد راشیل عامر کے پاس آئی اور دونوں چیزیں عامر کو کھلانے لگی۔ عامر نے وہ رات بھی راشیل اور اس کے ماموں کے ساتھ گزاری۔ صبح نماز ادا کرنے کے بعد عامر نے راشیل سے کہا، تم جلدی جلدی تیار ہو جاؤ تاکہ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ راشیل نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر لحاف میں بیٹھیں، باہر ابھی سخت سردی ہے، آج دھند بھی بہت ہو رہی ہے۔ میں نے اس خیال سے دونوں گھوڑوں پر زین ڈال دی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ انہیں سفر پر روانہ ہونا ہے، اس طرح وہ پیٹ بھر کر چارہ کھا لیں گے۔
میں آپ کے یہ کپڑے دھو کر اور اپنی تیاری کر کے آپ کو اطلاع کرتی ہوں۔ اتنی دیر تک دھوپ چڑھ آئے گی جس سے سردی بھی کم ہو جائے گی اور رات بھر کی پھیلی ہوئی دھند بھی چھٹ جائے گی۔ راشیل کمرے سے باہر نکل گئی۔ عامر لحاف میں گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راشیل کمرے میں دوبارہ آئی اور عامر سے کہا، آئیے چلیں۔ عامر نے لحاف اتار پھینکا اور وہ اپنے چمڑے کے موزے اور جوتے پہننے لگا تھا۔ اتنی دیر تک راشیل نے لحاف طے کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ عامر کی زرہ، تلوار اور خنجر کی چمڑی کی پیٹی اور اس کا خود لے آئی۔ عامر نے اپنا جنگی لباس پہنا اور اس پر گرم اونی کمبل اوڑھ کر وہ راشیل کے ساتھ باہر آیا۔ استبل میں بوڑھا آسا ان دونوں کے گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ عامر اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور زین کا جائزہ لیا۔ زین کے دائیں طرف اس کی ڈال اور جنگی کلہاڑا لٹک رہا تھا۔ بائیں طرف اس کا بستر، پانی کی چھاگل، ایک کمان اور تیروں سے بھرا ترکش تھا۔ اس نے خرجین میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ اس میں گرم کپڑوں کے علاوہ کھانے کا سامان بھی راشیل نے بھر دیا تھا۔ اس کے بعد عامر آسا سے ملا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ راشیل بھی رکاب میں پاؤں جما کر گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں حویلی سے باہر آئے۔ آسا دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ وہ برابر ان دونوں کو دوائیں دے رہا تھا۔ عامر اور راشیل نے حویلی سے نکل کر آسا پر الوداعی نگاہ ڈالی اور پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مہمیز لگا کر ہانک دیا تھا۔